کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ افإن مت فهم الخالدون، سب کے لیے موت یہاں مقرر ہے، وقت ہے، اس پر ہر کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ جو بنایا ہوتا ہے اوروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، ساری زندگی لڑتا رہتا ہے، اے میرا اے میرا، اے نہیں دینا اے نہیں دینا، ادھر مقدمہ ادھر کیس ادھر کیس۔ موت آئی سب اوروں کے حوالے کر کے چپ کر کے 4 ہاتھ قبر میں جا کے ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو اس امتحان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو نہ پہچان کے فیل ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دینا یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں بتاؤ کہ اصل ناکام وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کفر و شرک کی وجہ سے ناکام ہو جائیں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یہی اصل بہت بڑی ناکامی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، میرے بندو تم بھی کچھ ہوش کر لو، عقل سے سمجھو، فکر سے سمجھو۔ تو ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میں شرک معاف نہیں کر سکتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے بعد جس کو چاہوں میں معاف کروں۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم اس میں تو پاس ہو گئے، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، کوئی مسلمان پتھر کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی گائے بندر کے آگے سجدے۔ بہت سے لوگ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہ نادان ہیں، وہ ان کو سمجھ کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ وہ بھی کہتے ہیں، ان کو کوئی تھوڑا سا سمجھا دو تو فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، صرف ان کو پتہ کوئی نہیں، وہ جانتے نہیں۔ اتنا وہ بھی جانتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان ہم، میں اور آپ، جو سب سے زیادہ ہم فیل ہوتے ہیں اور ہمیں جو دھوکہ لگتا ہے، اور جس پیپر میں ہمارے نمبر کٹیں گے وہ ہے اللہ کا رب۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبر کا جو پہلا سوال ہے وہ توحید کا نہیں، ربوبیت کا ہے۔ یہ سوال نہیں ہے تیرا معبود کون۔ وہ سجدہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو نا تو کہتا سجدہ صرف اللہ نے ہے اور کسی نے کوئی۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، وہاں ایک بڑا رسہ گیر تھا زمیندار، قتل بھی، چوریاں بھی، ڈاکے بھی، چور رکھے بھی ہوئے، سارے علاقے پر اس کی دہشت تھی۔ تو اس کو گشت کر کے لا رہے تھے چونیا میں، تو راستے میں یہ پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوتا، تو وہاں سے ذرا سا گاڑی آہستہ ہوئی تو وہ پولیس والے نے دیکھا تو بھاگ گیا، تو کہنے لگا یہ اے بندہ ٹھیک ہو گیا سارا چونیا ٹھیک ہو جاتا۔ وہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہا، باتیں میں سنتا رہا، بات ہوتی بھی رہی۔ شام کو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا۔ اس کو ایسی ندامت ہوئی کہ اگلے دن ہو گیا اور جا کے کئی آدمیوں کی زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی سب واپس کر دی، ان کو بلا کر بھائی اپنی زمینیں لے۔ ان پر ایسی دہشت وہ کہیں جی بات تسی رکھ لو سانو ٹھیکہ دے دو، کہنا بھائی نے میری پچھلی معاف کرو تو اے اپنی جائیداداں سنبھالو۔ تو کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ اللہ کو ہے، تو قبر میں یہ سوال نہیں تیرا معبود کون ہے، بڑا اوکھا سوال ہے۔ قبر کا سوال ہے من ربک، تیرا پالنے والا کون، تیرا رب کون۔ یہ اتنا اہم چیپٹر ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو شروع کیا تو اپنا تعارف کروایا، سب سے پہلے آدمی نے تعارف کروایا، تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا الحمدللہ۔ تو اللہ ایک ذاتی نام ہے، اس ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے، وجہ نام مشترک ہو جاتے ہیں، صفات مختلف ہو جاتی ہیں۔
بابا نگر میں گیا تو وہاں لگا ہوا تھا، میرا نام بھی طارق جمیل ہے، وہاں لگا ہوا تھا طارق جمیل، آگے ایڈوکیٹ، تو ادھر لگ گیا مولوی، ادھر لگ گیا ایڈوکیٹ، تو صفت کے مختلف ہونے سے دو ذات الگ الگ متعین ہو، تو صفات سے ذات کا تعین ہوتا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی۔ اللہ کون ہے؟ تو خود اللہ نے کہا میں کون ہوں؟ رب العالمین، میں وہ ہوں جو صرف تمہیں نہیں کل کائنات کو پالتا ہوں۔ یہ سوال بڑا مشکل ہے بھائی، یہ جتنا چنوں کے دکانوں میں جھوٹ چل رہا ہے، آپ تول میں کمی چل رہی، اور یہ جو فونوں والے گڑبڑ کر رہے ہیں، اور یہ جو چور چوری کر رہا ہے، اور یہ جو ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور یہ جو رشوت خور رشوت لے رہا ہے، اور سود خور سود کھا رہا ہے، یہ سارے کا سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رب ہونے کو نہیں سمجھے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی۔ کون ہے یہ اللہ؟ اللہ کون ہے؟ کہا رب العالمین، کل کائنات، تمام عالمین کا پالنے والا۔ اس میں مومن مشرک کی قید کوئی نہیں، اچھے برے کی قید کوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وارزقہم من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ یہ میری نسل یہاں آباد ہونے لگی ہے مکے میں، تو جو ان میں نیک لوگوں ان کو رزق کھلا۔ تو اللہ نے جواب دیا من کفر فامتعہ قلیلا، نہیں، رب میں صرف ایمان والوں کا نہیں، رب ہونا میرا عام ہے، جو کافر ہے میں اس کو بھی کھلاؤں گا۔ من کفر فامتعہ قلیلا، اس میں یہ پابندی نہیں لگ سکتی، جو مجھے کبھی نہیں یاد کرتا اس کو بھی میں رزق دوں گا۔ گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کیوں ناچ رہی؟ وہ کہ روٹی کی دکان۔ چور چوری کرنے کیوں جا رہا ہے؟ کہتا روٹی کی دکان۔ سود خور سود کیوں لے رہا ہے؟ کہتا روٹی کی دکان۔ یہ دکاندار جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کہتا پھر روٹی کی دکان۔ یہ کچے رنگ کو پکا رنگ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ تو کپڑوں والوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، ہر پیمائش میں 3 انچ کی ڈنڈی مارتے ہیں، تو وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے روٹی کی تو کھا۔ تو جتنے اس وقت زندگی کے شعبہ جات ہیں ان سب میں جھوٹ اور فریب اور فراڈ داخل ہے۔ یہ کیوں داخل ہوا ہے؟ کہتے روٹی کی تو۔ ایک تیل میں ملاوٹ کرنے والے تاجر سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ کہنے کا کھرا تیل بیچوں تو ایک ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں، اور ملاوٹ کر کے بیچوں تو 500 روپے بچتے ہیں، تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں 500 چھوڑ کے 50 کماؤں۔ دماغ اس کا خرابی ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے میں دھوکہ کھائے پڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ پیسہ آئے گا تو میرا کام چلے گا، یہ پیسہ نہیں ہوگا تو پھر میرے بچوں کا، میرے گھر کا، میرا سارا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس پیپر میں 99% مسلمانوں نے فیل ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو پہل کر کے بتایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کی، اس رب کی، اس اللہ کی جو کل جہان کا پالنے والا ہے۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر شے میں وہ ایٹم بھی ہے جو ناقابل دید ہے، اور ایٹم کے اگلے حصے جو نیوٹرون جو الیکٹرون ہیں، جو پروٹون ہیں، اس سے بھی نیچے ہیں، اس پر بھی نظر رکھتا ہو، اور عرش جیسی لمبی چوڑی مخلوق پر بھی نظر رکھتا ہو، اور ایک وائرس جو ناقابل دید ہے اس پر بھی اس کی نظر ہو، اور جبریل جیسے عظیم الشان فرشتے پر بھی اس کی نظر ہو، اور تمام کائنات کو ضروریات مہیا میسر کرنے میں کہیں بھی خطا نہ کھاتا ہو۔ کتنے کائنات میں مخلوقات ہیں، ہر ایک کی ضروریات کا انداز، مچھر کی ضرورت الگ ہے، مکھی کی الگ ہے، پتنگے کی الگ ہے، پروانے کی الگ ہے، سنڈی کی الگ ہے، ذرا غور کرتے چلے جائیں، زمین کی ضرورت الگ ہے۔ تو میں صرف حیوانات زندہ کو بول رہا ہوں، یہ جو پتھر ہے، یہ جو اینٹ ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں، تہ خاک چلنے والے کیڑوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، پانی میں تیرنے والوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، بلندی پہ اڑنے والے، نیچے اڑنے والے، پستی پہ اڑنے والے، زمین کی سطح کے ساتھ اڑنے والے، ان کی ضرورتیں اپنی ہیں، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پہ چلنے والے،
زمین پہ رینگنے والے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ پھر گلاب کی پتی کو الگ رنگ چاہیے، اور ملٹی کلر پھول کو کئی رنگ چاہیے، کوے کو ایک رنگ چاہیے، زیادہ سیاہ کم سیاہ، اور مور کو ہزاروں رنگ چاہیے، ہزاروں رنگ چاہیے، اور کہیں کہیں صرف ایک رنگ کا ایک ایسے ڈاٹ ہوگا، ایک نقطہ ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کوئی رنگ اس میں دوسرا شریک نہ ہوگا۔ وہ انڈے کے اندر ہی اس کو یہ سارا کچھ مہیا کرنا ہے۔ اور کوئل کے لیے خوبصورت آواز چاہیے، طوطے کے لیے بھدی آواز چاہیے، مگرمچھ کے لیے بدصورتی چاہیے، اور بلبل کے لیے حسن چاہیے، پھول کے لیے مہک چاہیے، گندگی کے لیے بدبو چاہیے، ہوا کو لطافت کی ضرورت ہے، درختوں کو سبزے کی ضرورت ہے، اور مجھے خرب ہا خرب چیزوں کی ضرورت۔ دنیا کا سب سے محتاج ترین جو کائنات کا عنصر ہے وہ انسان ہے، سب سے محتاج مخلوق انسان ہے۔ میرے جسم میں کوئی 10 خرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، 10 خرب اندازہ ہے لوگوں کا، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 10 خرب اینٹیں لگی، سیل، ان کو سیل کہتے ہیں، سیل سے ہم بنے، ایٹم سے انسان بنتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ آپس میں سے گتھم گتھا رکھتا ہے۔ تو ان کی آپس میں یہ جو گرفت ہے، اگر یہ ڈھیلی ہو جائے تو میرا جسم یوں ہوا میں بکھرنا شروع ہو جائے گا، ایسے بکھرنا شروع، میرا گوشت میری ہڈیوں سے اڑنا شروع ہو جائے گا، تو میری ہڈیاں یوں بکھرنا شروع ہو جائیں گی، میرا سارا وجود چند لمحوں میں ہوا میں پھیل جائے گا۔ یہ 10 خرب اینٹیں آپس میں گندھی رہیں، ادھر تو ہم نے سیمنٹ لگا دیا، یہاں گارا لگا دیا، کہیں سیمنٹ اکھڑا پھر لگا دیا، یہ 10 خرب اینٹیں، اور اتنی چھوٹی اینٹ ہے تو ویسے نظر ہی نہیں آتی، اس کو مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے، تو اس کو کتنی ضرورت ہے۔ پھر ہر ایک چھوٹا سا سیل ہے جو ہمارے اندر انسولین بناتا ہے، جس کو بیٹا سیل کہتے ہیں۔ الفا سیل شوگر بناتا ہے، بیٹا سیل انسولین بناتا ہے، اس کی شوگر کو یہ انسولین برابر کرتی رہتی ہے۔ تو جب بیٹا سیل بیمار ہو جاتا ہے تو شوگر ہو جاتی ہے۔ چینی کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، میٹھا بڑا کھاتا شوگر ہوگی، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، بیٹا سیل جب اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اس سے شوگر ہو جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا پینکریاس ہے، اتنا سا لبلبا، جس میں وہ سیل کام کر رہا ہے اور اس سے وہ انسولین مجھے مہیا کر رہا ہے، جو میری شوگر کو برابر کرتی رہتی ہے۔ اس ایک سیل کے کام کے لیے اگر دنیا میں فیکٹری لگائی جائے جس سے ہم وہ انسولین حاصل کریں جو اتنے سے حصے میں میرے جسم میں اللہ پیدا فرما رہا ہے، تو کم از کم 18 منزلہ بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ 18 منزلہ بلڈنگ چاہیے جس میں مشینری فٹ ہو، اور اس پر ارب ڈالر لگیں، اور اس پر لاکھوں انسانوں کی نظر بھی ہو، دماغ بھی ہو، پھر اس میں سے ممکن ہے کہ وہ نکل آئے جو میرے اتنے سے حصے میں اللہ تعالیٰ مجھے مہیا کر رہا ہے۔ تو میں تو محتاج ترین ہستی ہوں کائنات کی، محتاج ترین ہستی ہوں کائنات کی۔ اتنا سا گردہ ہوتا ہے، اس میں 10 لاکھ سوراخ ہیں، اتنا سا گردہ، اور ہر وقت اس میں سے پیشاب بھی گزر رہا ہے، خون بھی آ رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، پیشاب بھی آ رہا ہے، خون بھی آ رہا ہے۔ ہم چائے ایک دفعہ چھانتے ہیں تو ہماری چھلنی بند ہو جاتی ہے، ہوں بھائی دھوو جی، صاف کرو جی، کی ہوگا جی، ملائی بچ جم گئی ہے، پتی بچ پہ گئی، پھر صاف کرو، پھر ڈالا، ہر دفعہ وہ صاف کر رہے ہیں۔ خون میں کتنا کچھ کثافت گند ہوتا ہے، اور اتنے سے گردے میں اگر 10 لاکھ سوراخ ہوں تو کتنے باریک ہوں؟ وہ سوراخ تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، وہ مائکروسکوپ سے دیکھے جاتے ہیں۔ 10 لاکھ وہ صاف ہوتے رہیں، اس میں سے پیشاب نیچے جائے، خون اوپر چلا جائے، اور اس کا جو فاضل آتے ہیں وہ نکل کر پیشاب بن کر مثانے میں چلے جائیں، تو ہر وقت یہ چھلنیاں چھاننے کا کام کر رہی ہیں۔ اگر یہ بند ہو جائیں تو انسان موت کے منہ پہ ہوتا ہے۔ پھر ڈائلیسس پر آتا ہے، پھر ہفتے میں 2 دفعہ کرو، پھر وہ 19 لاکھ کی مشین ہے جس سے وہ سوراخ دھوئے جاتے ہیں، وہ گردے واش کیے جاتے ہیں، خون صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ زندہ نہیں رہتے، وہ چند سال دکھوں کی زندگی گزار کر مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ رب العالمین، وہ رب ہے، رب مذہب ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی نہیں پوری ہوتی۔ یہ گردے کی چھلنی کون پوری کر رہا ہے؟ اس کے لیے کون سی ہیرا پھیری کی ہے تو میں نے؟ انہیں کون صاف کر رہا ہے؟
میری آنکھوں میں 36 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ، یہ صرف اس آنکھ کا حجم تو دیکھو، اس کے اندر 13 کروڑ بلب کوئی لگا سکتا ہے؟ 13 کروڑ آئی ریسپٹر، اس کو میں بلب کہتا ہوں۔ اچھا، ہر ایک کے پیچھے ایک لائن ہے، ہر بلب کے پیچھے لائن ہے۔ تو ہمارے یہ پچھلے دنوں میرا بیان تھا وہاں، یہ کھانے والا مجمع زیادہ تھا تو انہوں نے کوئی تارے وارے بچھائیں لائٹنگ کے لیے، 2 تاریں جو آپس میں ٹکرائیں، ساری بجلی اڑ گئی اور سارا مجمع پریشان ہو رہا۔ 26 کروڑ بلب کو پاور پہنچانے کے لیے 14 لاکھ تاریں ہیں پیچھے، 14 لاکھ تاریں۔ 14 لاکھ تاریں بچھانی ہوں کتنی جگہ چاہیے؟ وہ 14 لاکھ تاریں کوئی تقریباً 1.5 ملی میٹر میں سے وہ اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے۔ اگر کوئی 2 تار آپس میں جڑ جائیں تو یہ سارا مجمع مجھے الٹا نظر آئے۔ تسی سارے آپ کوئی مولوی صاحب پٹھے بیٹھن خیر تھا کی گل، مولوی صاحب دا سر ہیٹ تے ٹنگا ہوتے تو میں بھی آکھاں مجمع نو کی وجہ گئی، یہ سر ہیٹھاں کیتی جاندے، لتاں اتاں کیتی جاندے نے، کی ہو گیا ہے؟ 2 لائنیں سپار کر جائیں، 14 لاکھ تاریں، 14 لاکھ تاریں، اور تقریباً وہ کوئی 1.5 ملی میٹر میں سے اللہ تعالیٰ ان کو گزارتا ہے، اور 60 70 80 برس تک وہ ان تاروں سے روشنی پہنچاتا رہتا ہے، پہنچاتا رہتا ہے، پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ روزانہ ایک ٹیلی فون کا تار آتا ہے، اس میں کھڑ 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 کھڑ، روز ٹان 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 ٹان، او جی ہمارے فون میں شور ہے جناب، ہمارے فون میں شور ہے۔ ایک لائن آئی ہے، ایک، اور یہاں اس چھوٹے سے کان میں 1 لاکھ ٹیلی فون کی لائنیں بچھی۔ اگر اللہ ان کو آپس میں جوڑ دے تو پھر اپنے شور نال مردے رہو گے، جس کو کہتے ہیں نا کان بجنا، کان بجنا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین۔ آپ کے سامنے یہ بال بڑھتے ہیں، یہ بھی بڑھتے ہیں، یہ کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ بھموں کے بال کیوں نہیں بڑھنا شروع ہو؟ یہ پلکوں کے بال کیوں نہیں آگے 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 سفر شروع کر دیں؟ سر کے بال بھی بڑھائے، داڑھی کے بھی بڑھائے، مونچھوں کے بھی بڑھائے، اور جب بھویں اور پلکیں آئیں تو سٹاپ، دانت یہاں آ کے رک گئے، آگے کیوں نہیں سفر کر رہے؟ کہ میرے اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہر عضو کو ایک سطح تک بڑھاتا ہے، تو ساتھ ہی ایک دوسرا سسٹم آ کر اس کو کنٹرول کر رہے تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اگر اس کا کنٹرولنگ سسٹم خراب ہو جائے، جس عضو کا، اس ایک انگلی کا ہی خراب ہو جائے تو یہ یوں چلنا شروع ہو جائے گی، اسے کو روک نہیں سکے گا، آنکھ یوں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ایک ہفتے پہلے ایک بچہ میرے پاس لایا، ایک آدمی ہمارے یہ پھو پر رہنے والا، اس کی زبان لٹک کے باہر آئی تھی یہاں تک، اور اتنی موٹی یہاں تک، مجھے دیکھا نہیں گیا، کب کبھی طاری ہوگی میرے اوپر۔ تو پہلے دن دل سے زبان کا شکر ادا ہوا کہ یا اللہ ہم اس سے کیا کچھ بولتے ہیں اور تو اسے سلامت رکھے ہوئے۔ سارا دن آدمی گالیاں نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس پر کنٹرول کس کا، نظام کس کا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جب یہ دانتوں کے ساتھ آ کر ٹچ کرتی ہے تو پیچھے ایک سسٹم ہے جو اس کو روک دیتا ہے، بس آگے نہیں جانا۔ جب وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بچے کا وہ سسٹم خراب تھا، اس کی زبان نکل کے باہر آ گئی تھی اور اتنی موٹی ہو چکی تھی، اس کی زبان اس کے ہونٹوں میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کو بھیجا ادھر میو ہسپتال۔ پھر وہاں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے زندگی میں پہلا ایسا مریض دیکھا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو ایک حد تک چلانے کا سسٹم رکھا ہے، پھر وہاں اس کو بند کرنے کا سسٹم رکھا ہے۔ جس عضو کے بند کرنے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو پیچھے غذا تو آ رہی، غذا آ رہی، اس کو بڑھانا شروع کر دی، بڑھانا شروع کر دی۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ درختوں کو سبز رنگ چاہیے، ہم پانی میں کوئی سبزہ ڈالتے ہیں تو سابا رنگ گھول کے پاوی دے، یہ سبز رنگ کہاں سے لیتے؟ پھر کتنا طاقتور سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ
میرے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتا ہے جو درختوں کی غذا ہے، اور درختوں کے جو یہ پتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، شاہکار۔ یہ ہر پتا ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں سے وہ کاربن ایک انتہائی پیچیدہ کیمیکل ری ایکشن میں سے گزر کر آکسیجن بن کے واپس آتی ہے۔ اگر وہ بھی کاربن نکالتے، میں بھی کاربن نکالتا، تو ہم اپنے ہی سانسوں میں دم گھٹ کے مر چکے ہوتے۔ وہ پتا کا آکسیجن نکالتا ہے، میں کاربن نکالتا ہوں، ادھر سے وہ ادھر جاتی، وہ ادھر سے یہ آپس کا سفر کیسے ہوتا ہے کہ زمین جب سفر کر رہی ہے، یہ زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، اتنی تیز رفتار ہے زمین کی، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایسے گھوم رہی ہے۔ اور پھر اس گھومنے اور دوڑنے کی وجہ سے اس کے اندر کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے، ایسے جیسے گاڑی تیز ہو جائے تو دھڑکتی ہے، تو ایسے دھڑکتی ہے، لیکن یہ دھڑکنا اس کا بے ہنگم نہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ایک نظام ہے، ویسے دھڑکتے ہوئے یوں ہو جاتی ہے، پھر ایسے ہو جاتی ہے، پھر ایسے ہو جاتی ہے، یہ اس طرح وہ بل کھاتی ہے، اس طرح یہاں سے جب یوں جاتی ہے تو 23 ڈگری سے آگے نہیں جاتی، پھر واپس آتی ہے تو ادھر جاتی ہے تو 23 ڈگری سے آگے وہ نہیں جاتی۔ جب یہ یہاں آتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، تو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ امریکہ ہو، میاں چنو ہو، وہ یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، وہ برونائی ہو یا برموڈا ہو، ساری دنیا میں جب زمین ایسے ہوتی ہے تو 18 ستمبر ہوتا ہے، تو ساری دنیا میں دن 12 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ پھر جب یہ یوں ہو کر واپس آتی ہے تو 22 مارچ ہوتا ہے، تو 22 مارچ کو 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ یہ جو زمین اس طرح حرکت کرتی ہے، اگر اس کی یہ حرکت بند ہو جائے، اس حرکت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ایسے ہو رہی، ایسے ہو رہی، ایسے ہو رہی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے موسم پیدا ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اس سے ہوا حرکت میں آتی ہے، ہوا حرکت میں آتی ہے، میرے سانسوں کو لے کر درختوں کے پاس جاتی ہے، درختوں کے سانس لے کر میرے پاس آتی ہے، سمندر سے اٹھنے والے بخارات کو اٹھا کر میاں چنو تک لاتی ہے، گلگت کیٹو تک لے جاتی ہے، اور ہمالیہ پہاڑوں تک لے جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ حرکت روک دے، یہ حرکت تو اللہ کے لیے مشکل تو ہے نہیں، ہاں بھائی زمین سے کہتے رک جا تو ایسے ہی ہو جائے، اور بھائی یوں جانا شروع کر دے تو زمین پر موسم ختم، ہوا کی گردش ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا، جب میں سانس لوں گا تو یہ سانس میرے آگے کھڑا ہوگا، پھر دوسرا لوں گا آگے، پھر تیسرا لوں گا آگے، پھر چوتھا لوں گا، تو یہ آہستہ 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 میرے گرد ہالہ بنتا چلا جائے گا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو میرے منہ سے نکلے گی وہ میرے ہی گرد ہالہ بنا کر دم گھٹ کے میرا خاتمہ کر دے گی۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر شے کی ہر ضرورت کو عین وقت پر مہیا کرتا ہو۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ کے لیے آتی ہے، اس کو بھوک کب سے لگی ہوتی، آخری سطح ہوتی ہے اس کی، وہ رونے لگ جاتا ہے، پھر وہ دودھ کے لیے آتی ہے۔ یہ رب نہیں، رب وہ ہے جو ہر وقت ہر موقع پر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر چیز کی ضرورت کو مہیا فرماتا۔ مادہ مچھر کو خون چاہیے، نر مچھر انسان کو نہیں کاٹتا، مادہ مچھر کاٹتا، کہ اس کو انڈوں کے لیے پروٹین چاہیے، وہ اس کو انسانی خون سے میسر ہوتی۔ تو وہ اب ہم تو بتیاں بند کر کے اور اندھیرا کر کے اور پڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے آ جاتا ہے، وہ اندر کیسے آ جاتا ہے؟ ہماری کتنی بڑی آنکھیں ہیں، ہمیں اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اور مچھر ہماری آنکھ میں 100 مچھر آ جائیں تو سما جائیں، تو اس مچھر کی آنکھ کتنی چھوٹی ہے تو وہ کس طرح سیدھا سفر کرتا ہے۔ ہماری ناک کتنی بڑی ہے، قریب کی خوشبو نہیں سونگتے، چیونٹی کیسے پہنچ جاتی ہے، چینی جس کی خوشبو ہی کوئی نہیں، شہد جس کی خوشبو ہی۔ صبح میں شہد کا شربت پی کے گلاس رکھا، پھر باہر چلا گیا، 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو گلاس خالی تھا، چند ایک قطرے اس میں وہ موجود تھے، اس میں کوئی 1000 چیونٹی پہنچی ہوئی تھی۔ کیسے پہنچی؟ خوشبو کیسے آئی ان کو؟ یہ جو مچھر ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ خوشبو پہ سفر کرتا ہے، اس کو انسانی جسم کی خوشبو آتی ہے۔
پھر یہ بستر پر پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سونگتا ہے، پھر یہ دیکھتا مجھے راستہ کہاں سے ملے، یہ چادر میں سے ساری مچھردانی میں گشت کرتا ہے، جہاں سے کوئی پھٹا ہوا سوراخ نظر آیا وہاں سے وہ اندر آتا ہے۔ اندر جب یہ آتی ہے مادہ مچھر، تو یہ روشن دن ہے اور میں 26 کروڑ بلب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے کھال کے مسام نظر نہیں آ رہے، وہ اندھیرے میں مسام کو ٹٹول لیتا ہے کہ یہ جگہ ہے، یہاں سے مجھے خون کی سرنج بھرنی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے یہ 2-3 سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس کو میں پھیلا رہا ہوں۔ اب وہ کیا کرتی ہے، کیا کتی کا شوربہ، کیا مچھر اور کیا اس کا منہ، کیا اس کے دانت، وہ اپنے جو آپ کو مچھر کے کاٹنے کا ہوتا ہے نا درد، وہ کیا ہوتا ہے، اپنے دانتوں سے وہ آری کی طرح یوں کٹ ایسے آری چلاتا ہے۔ یہ کھال اتنی مضبوط ہے، لوہے کے چاقو سے بھی ذرا زور لگا کے کٹتی ہے، اس کے اندر میں اللہ نے کیا فٹ کیا ہے، وہ یوں کرتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے، اور جو ہی سوراخ ہوتا ہے تو خون کے لیے جگہ بنتی ہے۔ اور خون کی ایک صفت ہے، اس میں جیلیٹن ایک لیسدار مادہ ہے، وہ مادے کا کام یہ ہے جہاں زخم ہو فوراً اس کے اوپر آ کر خون کی وہ روانی کو بہنے کو بند کر دیتا ہے، ایسے وہ طے بنا دیتا ہے۔ اگر یہ بیچ میں ہمارے اللہ تعالیٰ نہ ڈالتا لیسدار مادہ تو کیا ہوتا، ایک زخم سارا خون بہ جاتا، ایک زخم سے سارا خون۔ پانی گر رہا ہو، کبھی بند ہوا ہے؟ کبھی پانی بند ہوا ہے؟ خون کیوں بند ہو جاتا ہے؟ آپ ہی بند ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہ لگاؤ بند ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ خود جال بنتا جاتا ہے پورا اس کو بند کر دیتا ہے، بس پھر خون بند۔ یہ جو لیسدار مادہ یہ فوراً اوپر آتا ہے، اور مچھر کی سونڈ اتنی کمزور ہے کہ اس لیسدار مادے کو توڑ نہیں سکتی، تو لہٰذا اس کا توڑ اس نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے جبڑے کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں، اس میں اس نے ایک زہر بھرا ہوتا ہے، ادھر وہ کٹ کرتا ہے، ساتھ ہی اوپر سپرے کرتا ہے۔ اس سپرے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو جیلیٹن ہوتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے نا پانی بن جاتا ہے۔ جو ہی وہ پانی بنتی ہے تو قبل اس کے کہ وہ چونکہ ہوتا تو تھوڑا سا ہے، وہ قبل اس کے کہ اس کا اثر ظاہر ہو، فوراً اس کی سرنج کے اوپر ہمیشہ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس سرنج کے اوپر وہ اس کو یہ جگہ اس کی گندی نہ ہو جائے، سیپٹک نہ ہو جائے، سیپٹک ہوگی تو مر جائے گا، یہ فوراً اندر ڈال کے سرنج بھر کے باہر نکالتا ہے، اور پھر چپکے سے نہیں جاتا، بندہ چور تھا نس سے جاتا ہے، یہ تبل بجا کے جاتا ہے، جا رہا ہوں گھوں کرتا جاتا ہے، کر لو جو میرا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب اللہ۔ یہ میاں چنو کے دکاندار کہتے ہیں نہیں پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بڑھنا، زیادہ جھوٹ بھی بولو، ہیرا پھیری بھی کرو، اور غلط بھی کرو، اور دھوکہ بھی دو، فریب بھی کرو، فراڈ بھی کرو۔ جب اللہ کا رب ہونا کمزور پڑ جاتا ہے تو بیچ میں شیطان آتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کہے گا بھوکا مر جائے گا، ویأمرکم بالفحشاء، پھر وہ تمہیں لاتا ہے جھوٹ پر، فحاشی پر، اور چوری پر، اور رشوت پر، اور سود پر، اور ڈاکے پر، اور ناپ تول کی کمی پر، اور کھوٹ پر، اور ملاوٹ پر، اس سب پر تمہیں لاتا ہے کہ تیرا گزارا کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب پر شروع کر کے رب پر ختم، رب سے شروع کر کے رب پر ختم کیا، اتنی بڑی تسلی دی ہے کہ ڈرو نہیں، میں ہی رب، میں حرام نہیں پسند کرتا۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبکم کثرۃ الخبیث۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو ان کو کہ حلال اور حرام برابر نہیں، مجھے حرام پسند نہیں ہے، اگرچہ حرام زیادہ آتا ہے، جلدی آتا ہے۔ یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ حرام جلدی آئے گا، حرام زیادہ آئے گا، حلال تھم تھم کے آئے گا، تھم تھم کے آئے گا۔ اس وقت دیکھو کہیں تم بے صبر نہ ہو جانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، جبریل مجھے پیغام دے گئے ہیں میرے رب کا، کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کرے۔ اجملوا فی الطلب، لہذا کمائیاں خوبصورت رکھنا۔ خوبصورتی کا کیا مراد ہے؟ حلال، سچائی پر،
ناپتول کی درستگی پر، سچے بول پر، اجملوا فی الطلب وتوکلوا واتقوا اللہ، اور ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، ڈرنا اللہ امتحان لے گا، تنگ کر دے گا، ولا يحملنکم استبقاء الرزق على ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ فإنه لا يدرك ما عند اللہ الا بطاعته، اللہ حلال کو کر دے گا ٹائٹ اور حرام کو کر دے گا زیادہ، پھر کہے گا ادھر نہ جا، ادھر ہی بیٹھا رہے، تو تمہیں شیطان پٹی پڑائے گا، لم مر گیا بھوکا، کتھو تائیں صبر کریے، سارے ہی لٹ گئے لے گئے، اساں کیوں نہ لٹیے، کہ اس وقت تھوڑا سا جم جانا، میں حلال ہی کے دروازے کھول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، رکے اور ایک آدمی کو لگام پکڑائی کہ میں استنجے سے فارغ ہو گیا تھا، جب واپس آئے تو وہ لگام اتار کے بھاگ چکا تھا، تو حضرت علی ہنسنے لگے، کہا بڑا نادان تھا، جلد باز نکلا، میرے جی میں تھا جب میں فارغ ہوں گا تو اس کو 4 درہم سلا دوں، 4 درہم، یہ جو میری لگام اتار کے گیا یہ بازار میں 4 درہم کا ہی فروخت ہو، میں تو حلال راستے سے دیتا، خود جلد باز ہو کے اپنے حلال کو حرام کر کے چلا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حرام نہیں لکھتا، سب کا حلال ہی لکھتا ہے۔ کیونکہ سب بے وقوف ہے، شراب کا میرے رب اللہ میرے مقدر ہے، شراب لکھی میں کی کرا، ظلم و ستم۔ کوئی اللہ تعالیٰ دنیا کا حکمران تو نہیں نا کہ ناجائز مقدمہ پاؤ، ناجائز مقدمہ پاؤ۔ ہمارا ایک دوست پہلے پھانسی کی قید ہوئی، پھر عمر قید، کیا ہوا کہ جی ان کی گاڑی سے اتنے من چرس برآمد۔ کوئی ایسا بے وقوف ہے سمگلر جو گاڑی میں چرس لے کے پھر رہا ہو، اور 50 لاکھ کی گاڑی ہو اس کی، تو بیچارہ پڑا ہوا ہے لاہور کی جیل میں، عمر قید کاٹ رہا ہے وہ، کہ وہ کام کو پسند نہیں تھا کہ ٹالو اس پر کوئی چیز۔ پولیس والوں نے کہا یس سر، کون ہوگا ساڑی روٹی بجنی سانو کی کھائے چڑھے تھے بچے، ساڑی تنخواہ۔ یہ کیوں ہوا کہ اللہ کا رب ہونا ذہنوں سے نکل، کہ رب اللہ ہے، الرزق علی اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ بتا دو ساری دنیا کو، کائنات میں ہر حرکت میں آنے والا، جینے والا، رینگنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کیا۔ پھر ہمیں دکانوں میں کیوں پھنسایا؟ حلال و حرام کے چکر کیوں بنائے؟ امتحان کے لیے کہ یہ حق ہے، واقع ہے، سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، صراط مستقیم پہ چلو، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت کے ہمیشہ کی ابدی زندگی کے انعام پاؤ گے۔ جھوٹ کا رزق کبھی گھروں میں سبزی نہیں لاتا، کبھی گھروں میں ہریالی نہیں لاتا، کبھی گھروں میں بہار نہیں لاتا۔ وہ گھر ہمیشہ خزاں کے تھپیڑے سہتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کا رزق جاتا ہے۔ وہ گھر ہمیشہ اللہ کی چھاؤں میں رہتا ہے جہاں حلال رزق جاتا ہے، تھوڑا ہی کم۔ تو ابتدا رب پر، انتہا رب الفلق۔ رب الفلق کیوں کہا ہے؟ کہ میں صبح نہ نکالوں تو پھر کاروبار کر لو گے؟ قل اعوذ برب الفلق، مجھے قسم ہے صبح کے رب کی۔ اب یہ سارے کام دن کی روشنی میں تو ہوتے ہیں نا، کہ سورج کی روشنی نہ ہو تو ہماری فصل پکے یا ہمیں زندگی ملے تو چند دنوں میں ختم ہو جائے، ساری کائنات ٹھنڈی ہو کے برباد ہو جائے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کا بھی رب ہوں، ڈرو نہیں، جو صبح لے کر آیا ہوں تو رزق بھی لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی کا فرمان ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کل کا دن لکھا ہے تو کل کی روٹی بھی لکھی ہے، نہ چنتا کر، اور اگر کل کا دن ہی نہیں لکھا تو تو کل کے لیے آج جھوٹ بول کے اپنی آخرت بھی برباد کر گیا اور روٹی بھی نہ ملی۔ کیا پتہ کل ہے ہمارا بھائی، ہمارے خاندان کا سب سے صحت مند آدمی میرا تائزاد بھائی صبح مردہ جن کمرے میں پایا گیا، ساری زندگی بیماری نام کی چیز نہیں دیکھی، 60-62 سال کی عمر میں ایک دفعہ بھی بیمار نہیں۔ اس کی زندگی بڑی فطرت کی تھی، نہ سوڈے، نہ بوتلیں، نہ اے سی، نہ کولر، نہ یہ مٹھائیاں، نہ کیک، نہ پیسٹریاں، اور صبح مردہ پڑا ہے، اور رات کو پتہ نہیں کیا منصوبے بنا کے سویا تھا، اور صبح قبر میں اٹھا جا کے ہم نے اتار دیا۔ تو سلی نے فرمایا اگر کل کا دن لکھا ہے تو روٹی بھی اللہ نے لکھی، کل کا دن نہیں لکھا تو
کل کے لیے آج کیوں نافرمانی کر رہے ہو؟ مجھے کل کی بڑھنا بچے کی بڑھنا مجھے کل کی ہوئے گا. پھر نماز میں آ جاؤ الحمدللہ رب العالمین، ہر رکعت الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں چلے جاؤ سبحان ربی، پھر رب آ گیا سبحان ربی العظیم. پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو پھر ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں چلے جاؤ سبحان ربی رب 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 رب. کہ مسلمان فعل ہوں گے اس پر سے من رب کون پالنے والا ہے؟ من رب. ایک تاجر تھے یونس میں، اچھے وقتوں کی بات بتا رہا ہوں، یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، کپڑے کے تاجر، ریشمی تاجر. خالص ریشم 400 درہم کا، ناخالص ریشم کا تھان 200 درہم. یہ ان کا ریٹ بازار کا. بچے کو دکان پہ بٹھا کے کسی کام پہ واپس آئے تو ان کی دکان سے ایک آدمی نکلا، بغل میں تھان لے کر، ناخالص ریشم کا تھان. کہا بھائی یہ کتنے کا خریدا ہے؟ کہا جی 400. بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا خریدا ہے آپ نے. کہنے لگا جی 100 روپے کی بچت ہے، 100 درہم کی بچت ہے، میرے علاقے میں یہ 500 کا بکتا ہے. کہنے لگے تو اس پہ 300 بھی کما سکتا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ آ جاؤ. واپس آ گیا، اپنے بیٹے سے پوچھا یہ 400 تو نے کیوں مانگا؟ بھول گیا تھا قیمت یا جان پوچھ کے مانگا؟ کہا جی میں نے 400 مانگے، اس نے دے دیا. کا لعنت ہے تجھ پر، تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ 200 میں بھی جب اللہ نفع دے رہا تھا کیوں مانگے 400؟ تو اپنے گلے سے 200 نکال کر اس کو واپس کر دیا. بھائی اللہ مبارک کرے، یہ 200 کا بازار میں تھان ہے، میں 400 کو بیچ کر اللہ کو جواب کیسے دوں؟ اگر تمہارے میاں چنو کا تاجر کا بیٹا یہ کام کرتا تو وہ کیا کہتا؟ شاباش پترا شابا آیا تھا تو پیونوں بھی کٹ گئے 100 بچوں انعام تو ہی رکھ تے چھریاں میں رکھیا. یہ سب بازار میں ظلم و ستم اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کا رب ہونا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، جی یہ میرا تھان لے لو. تو کپڑے کے تاجر تھے، کہا اما کتنے میں لو؟ دو. کتنے لوگی؟ کہنے لگی 200. کہنے لگے نہیں تیرا تھان قیمتی ہے، 200 کا نہیں. کہا تو پھر 300 دے. کہا نہیں 300 کا بھی مہنگا ہے. پھر 400 دے. کہا نہیں 400 کا بھی نہیں ہے. تو پریشان ہو گئے کہ کبھی خریدار نے بھی قیمت بڑھائی، قیمت تو بیچنے والا بڑھا. تو کہنے لگی بیٹا تو نے لینا ہے تو لے لو، مذاق تو نہ کرو. کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، تیرے تھان کی قیمت 400 بھی نہیں زیادہ. تو نے بلایا دکاندار کو، کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دن بازار میں آتے تھے، روز نہیں آتے تھے. تو اس کو بلا کر پوچھا بھائی اس تھان کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ کہا جی 500 درہم چل رہا ہے. تو گلے سے نکال کر 500 دیا. کہا اما تیرا 500 کا تھا، میں 200 میں کیسے رکھ لیتا؟ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کو رب ماننے والا جب تجارت کرتا ہے، جب نوکری کرتا ہے، جب کاروبار کرتا ہے، جب زراعت کرتا ہے، جب حکومت کرتا ہے، تو یہ اس کے عنوان ہے. میاں چنو کے بازار میں اتر جاؤ، یا تلمبا، عبدالحکیم، کچا کو، ملتان، ہند، سندھ، جہاں چلے جاؤ، ان بازاروں میں اللہ کا رب ہونا نہیں ہے تو ناپ تول کی کمیاں اور ظلم و ستم کی انتہا اور لوٹ مار فراڈ دھوکے فریب، اس کے پیچھے کیا ہے؟ روٹی کی دکھاوی. جبکہ اللہ پہلی صدر میں کہہ رہا ہے میں رب، اور اللہ قبر کا پہلا سوال پوچھ رہا ہے رب کون ہے تیرا؟ نمازیں تو ساری زندگی پڑھی اور چھری بڑی لمبی ہاتھ میں رکھی، یہ فیل ہو جائے گا. یہ نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے. رب بڑا مشکل سوال ہے، بڑا مشکل چیپٹر ہے. تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا گھوڑا خرید منڈی سے. وہ گیا 300 میں پیسے طے کر جائے گا، 300 درہم. جب وہ گھوڑا لے کر آیا اور مالک کو بھی لے کر آیا کہ آپ میں نے 300 میں خرید رہا تو اس کو پیسے دے. جب ان کی گھوڑے پر نظر پڑی، یہ شہزادے تھے، سردار تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. انہوں نے دیکھا گھوڑا مہنگا ہے، پیسے تھوڑے. تو اس سے کہنے لگے بھائی تمہیں 400 دے دوں گھوڑے کے؟ 500 دے دوں.
اس سے بھی اچھی بات ہے، 600 دے دوں، کہا میرے لیے اس سے بھی اچھی بات ہے 700 دے دوں۔ اس کو بھی شک پڑ گیا، کہا جی حضرت جی لینا نے تو لو ہے، قیمت ہمیں بتائی جاندے ہو، میں نے کہا خوش کیتی جاندے ہو۔ کہنے کہ اس کو 800 دے دو، گھوڑا باندھ۔ وہ پٹھیاں چھالا ماردا ٹور گیا، بھی میرے تو پنجے کے ہوچ گئیاں۔ خادم کہنے لگا یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے ہیں، میں تو 300 کا سودا کر کے آیا۔ کہنے کہ اس کا گھوڑا 800 کا تھا، میں 300 کیسے رکھتا، جبکہ میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکا نہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو مجھے آپ سے یہی ایک بات کرنی ہے کہ آپ جب دکان میں آؤ تو اللہ کو رب سمجھ کے آؤ، پھر آپ کی دکان سے جھوٹ بھی نکل جائے گا، فراڈ بھی نکل جائے گا، غلط بیانی بھی نکل جائے گی، دھوکا بھی نکل جائے گا۔ اور اگر اللہ کا رب ہونا دلوں میں نہ اترا تو یہ اس ظلم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ایک ایک دکان کا آ کر ناپ تول پیمانہ دیکھتی رہے۔ ایک تھانے میں 20-25 سپاہی ہوتے ہیں اور اس کے گرد حلقہ ہوتا ہے کوئی 50-60 گاؤں کا، یہ 20-25 کے ٹوٹے بھی کرو تو پورے نہیں آ سکتے۔ اللہ کو رب ماننے والا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے چوکھا ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے آپ کو پتا ہے اماں امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ آگے کہتی ہے تو امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پہ نشان لگا دی۔ صبح ہوئی تو اس گھر کا پتہ کروایا یہ کون لوگ ہیں۔ اچھا، ان کے باپ کو بلا کر اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، عاصم بن عمر۔ اس بچی کا نکاح کر دیا اپنے بیٹے کے ساتھ، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کی شادی ہوئی، حضرت عمر کی نواسی کی شادی ہوئی عبدالعزیز کے ساتھ، عبدالعزیز بن مروان۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمر رکھا گیا، جس کو تاریخ نے عمر بن عبدالعزیز بنایا، اور جس نے بنو امیہ کے ظلم کو 1 سال میں دھو کے رکھ دیا۔ بنو امیہ نے ساری انسانیت کو ظلم و ستم سے رنگین کر دیا تھا۔ اس شخص نے اسی خاندان کا فرد ہو کر، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنو امیہ میں ایک شخص آئے گا جو دھرتی کو عدل سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی، یملأ الارض قسطا وعدلا، اور اس کے ماتھے پر گھوڑے کے سم کا نشان ہوگا، اشج بنی امیہ۔ تو عبدالعزیز اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، چھوٹے بچے 7 سال کر رہے، ایک دم جو گھوڑے نے پچھاڑی اٹھائی اور یوں لات نکالی تو جا کر حضرت عمر کے ماتھے پر وہ ایسے چکرا کے گرے اور پورا نشان یہاں پڑ گیا۔ تو یہ حدیث تو مشہور تھی نا۔ تو اسی وقت عبدالعزیز نے کہا اگر تو وہ اشج ہے بنی امیہ کا جس کی اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے تو مجھے تیرے زخم کا کوئی درد نہیں۔ بچی کہہ رہی پانی نہیں ملا نا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک دکاندار غلط چیز دے اس کو تو پتہ میں نے غلط دے دی۔ یہ ہمارے ٹریکٹروں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے، یہ مستری ایسے ظالم ہیں کہ وہ ادھر سپیئر پارٹ والوں سے ملے ہوتے ہیں، وہ ادھر ہم سے نئے پرزوں کی قیمت لیتے ہیں، وہ پرزے پھر آگے جا کے بیچ دیتے ہیں اور وہی پرزے اگلی صاف ستھر کر کے فٹ کر کے چوتھے دن ہمارا ٹریکٹر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انجن ہم نے نیا کروایا، سارا انجن نیا کروایا، پہلے سٹارٹ پر پھٹ کے وہ تو ان کا تو گھر بھر گیا ہوگا ہیں؟ لیکن یہ حساب دینا نہیں پڑے گا آگے جا کے۔ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا ہے، پتنگے اور پروانے کو پالتا ہے، دیکھتے نہیں زہریلے سانپ کو رزق پہنچاتا ہے، ناپاک سور خنزیر کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ مچھلیاں نا، مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے پانی میں مختلف لیول بنائے، ہر 50 میٹر کا لیول دوسرے پانی سے جدا ہے، ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگ بھی، وزن بھی۔
اس 50 میٹر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جاتی، اس سے نیچے نہیں جاتی، یہاں سے لے کر یہاں، پھر یہاں سے ایک اور لیئر شروع ہوتی جو 50 میٹر پہ آ کے ختم ہو جاتی، اس کی مچھلی نیچے نہیں جاتی، پھر اس سے نیچے اور لیئر ہے، وہاں کی مچھلی نہ اوپر جاتی نہ نیچے جاتی، اس کے اندر اندر رہتی، اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام سمندر کا ختم کر دے تو سارے سمندر میں سے چھوٹی مچھلی کا وجود ختم ہو جائے، بڑی مچھلیاں سب چھوٹی مچھلیاں نکل جائیں۔ یہ 50 میٹر کی کیا پابندی ہے کہ اس 50 میٹر میں رہنے والی مچھلی اگر اوپر جائے گی تو پھٹ کے مر جائے گی، اگر نیچے جائے گی تو پچک کے مر جائے گی، وزن پڑتا ہے نا، تو ہر مچھلی میں وزن کو سہارنے کی ایک طاقت ہے۔ ہماری جو آبدوز ہے، جو آج کل بڑا ترقی کا دور ہے، 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر سے نیچے چلی جائے، وہ جو رشیا کی آبدوز چلی گئی تو کیا ہوا تھا، پانی کے وزن سے اندر ہی پچک کے رہ گئی۔ اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر، 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے، 11,000 میٹر کی گہرائی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ 400 میٹر سے نیچے آبدوز پچک جائے، ایسے ہو جائے، اور 11,000 میٹر کی گہرائی میں مچھلیاں زندہ بھاگ دوڑ رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی، وہ اوپر آئیں گی تو پھٹ جائیں گی۔ تو اللہ نے ہر مچھلی کے لیے پولیس والوں نے حوالات بنائی ہوئی ہے، پھر جیل بنائی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پہرے، پھر بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، قیدی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ 50 میٹر کی خالی ایک لیئر جا رہی، نہ کوئی حوالات، نہ کوئی سلاخیں، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی فوج، نہ پولیس، پر ایسا پہرا ہے کہ اتنا بھی سر اوپر نہیں، جو ہی مچھلی کا سر اوپر والی سطح سے ٹچ ہوتا ہے وہ نیچے چلی جاتی، اور جو ہی اس کی سطح نیچے والی، اس کا سر نیچے والی سطح سے ٹکراتا ہے اوپر آ جاتی۔ اس حفاظتی نظام نے میاں چنو میں کراچی کی مچھلی کو پہنچایا ہوا ہے۔ اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہوتا کوئی مچھلی کوئی کھا نہ سکتا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ربوبیت ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ تجارت کے نام پر دھوکہ چل رہا ہے، آپ اس دھوکے سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ حلال کا 1 روپیہ حرام کے لاکھوں سے بہتر ہے، وہ برکت سے آئے گا، برکت سے آئے گا۔ حرام رزق سے برکت اٹھا دی جاتی، حلال رزق میں برکتیں اتار دی جاتی۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، سچا تاجر، التاجر الصدوق، سچا ہو، الامین، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو۔ یہ کہاں جائے گا؟ یہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ نبیوں کے، ایک دن مجھے خیال آیا کہ زمینداروں کا حشر کیوں نہیں نبیوں کے ساتھ ہوگا، تاجروں کا کیوں ہو؟ کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندارہ ہے، تو میں وہ تقابل کرنے لگا کہ یہ زمیندار کا حشر کیوں نہیں نبی کے ساتھ بشارت، تاجر کے لیے کیوں بشارت ہے؟ کہ زمیندار کا ٹیسٹ کوئی نہیں، امتحان کوئی نہیں، اس میں دھوکہ فراڈ کوئی نہیں ہے۔ مئی میں ہم نے کپاس کاشت کی ہوئی ہے، اب وہ پروان چڑھ رہی ہے، اب اس کو پھل ڈوڈی لگ رہی ہے، یہ جا کر ستمبر میں کچھ اس کی پکنگ شروع ہوگی، اکتوبر میں کچھ کھل جائے گی آج کل کی کپاس، پھر جا کر نومبر میں اس کی ساری چنائی ہو کر ڈھیر لگے گا، پھر ہمارے ریٹ ہمارے بس میں نہیں، حکومت نے طے کیے ہوئے ہیں، 1000 روپے منجی، 700 800 900، تولو بھائی، تولنے والے بھی ہم نہیں ہوتے، تولنے والے بھی دوسرے، وہ ہمیں ڈنڈی مار کے جاتے ہیں۔ ہمارا امتحان کوئی نہیں کسی قسم کا بھی۔ حافظ آباد کے علاقے میں منجی لگ چکی ہے، پانی لگ رہا ہے، کھاد لگ رہی ہے، تو کیا امتحان ہے؟ پھر وہ کٹے گی اور لوگ آ کر تولیں گے اور پیسے دے کے چلے جائیں گے، پھر اس کے اوپر گندم آ جائے گی، پھر 7 مہینے پھر ہاتھ پہ ہاتھ ہے، امتحان کوئی نہیں۔ تاجر کے ترازو نے روز تولنا ہے، روز تولنا ہے، یہ روزانہ چھری کے نیچے ذبح ہوتا ہے، اس کا ذرا سا غلط بول اس کے منافع کو کئی گنا کر سکتا ہے، اور اس کا سچا بول اس کے منافع کو گھٹا دیتا ہے۔ یہ روزانہ تولتا ہے، یہ ذبح ہوتا ہے، یہ روزانہ بولتا ہے، یہ ذبح ہوتا ہے، یہ روزانہ سودا دیتا ہے، لیتا ہے، خرید بھی ہے، فروخت بھی ہے، یہ روزانہ ذبح ہوتا ہے۔ اس قربانی پر اللہ نے اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا۔ ہمارا امتحان کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا
میرے امتی میں ہر عیب ہو سکتے ہیں سوائے دو کی۔ مسلمان ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام زندگی بھر نہ کرے گا، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ کسی کو نہ دے گا۔ الا الکذب والخیانہ، ہر عیب میرا امتی کر سکتا ہے، لیکن دو نہیں کر سکتا کہ کسی کو دھوکہ دے دے یا جھوٹ بول جائے۔ تو اب تجارت کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹ اور خیانت۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹ اور خیانت۔ نوکری کس چیز کا نام ہے؟ ظلم و ستم۔ تو بھائیو، اللہ رب، اللہ پالنے والا، اللہ پرورش کرنے والا، جو ایک حقیر چونٹی کو اتنا علم دیتا ہے کہ وہ شکر کی خوشبو پہ بل سے باہر آ جاتا ہے، جو ایک پروانے کے مرنے پر، اب دیکھتے نا کیسے قطار میں جا رہی ہیں، نظر کچھ نہیں آتا قطار میں کیسے جا رہی ہیں۔ ہر چونٹی جب گزرتی ہے تو سپرے کرتی ہوئی جاتی ہے زمین پر، جو پیچھے والی آتی ہے تو اس کی خوشبو پہ چلتی ہے، اس کا نظر نہیں آتا، خوشبو پہ چلتی۔ اب پہلی والی چونٹی یوں کر کے گئی، اس لیے آپ دیکھتے ہو نا بجائے سیدھا جانے کو وہ یوں جا رہی ہیں ایسے، کیونکہ جو پہلی چونٹی گزری تھی اس نے جاتے ہوئے یوں سپرے کیا تھا، باقی سارا اسی پر جا رہا ہے۔ جو رب اتنی حقیر مخلوق کو اتنا علم دے کر ان کے رزق کا پورا انتظام کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کے رزق سے وہ غافل ہو گیا ہے۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم، یا ابن آدم، او میرے بندے، او آدم کی اولاد، خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میں نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ لم اطالبک بعمل غد، میں نے تم سے کل کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کل تو بڑی دور ہے، ابھی ظہر کی نماز کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، وقت داخل نہیں۔ فلا تسألنی عن رزق غد، تو کل کی روٹی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، فرما برداروں کو کیسے بھول جاؤں۔ ایک اداکار سے میری ملاقات ہوئی، چلتے چلتے وہ توبہ تک پہنچ گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا مجھے بتاؤ میں توبہ کیسے کروں۔ ایک ملازم ہے حکومت میں، افسر ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے تنخواہ بھی لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت ختم، تنخواہ تو ہے۔ ایک دکاندار جھوٹ بھی بولتا ہے سچ بھی بولتا ہے، صحیح سودا بھی دیتا ہے غلط سودا بھی دیتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے دیانتداری بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ہیرا پھیری چھٹ گئی، کچھ سودا تو موجود ہے نا، کچھ پیسہ تو آئے گا نا، تو اس کی دکان میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، ملازم کی زندگی میں رشوت بھی ہے تنخواہ بھی ہے، تو وہ جب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت ہو گئی تنخواہ رہ گئی، ڈنڈی مارنا گیا صحیح تولنا تو رہ گیا، تو مجھے بتاؤ میری تو ساری حرام ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ میں توبہ کروں تو میری تو کشتیاں بھی جل گئیں، میری توبہ ہوگی کیسے؟ میرے میں یہ نہیں کہ یہ حلال ہی حرام، سورا ہی حرام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا جب تم اللہ سے بغاوت کر کے چل رہے تھے تو اللہ تمہیں روٹی کھلا رہا تھا، جب تم اللہ سے صلح کرو گے اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ یہ ہے کہ تم ہمت کرو، اگر ہمت کر سکتے ہو تو اللہ ساتھ دے گا تمہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے ہمت تو کرتا ہوں، مرنا نہیں۔ خیر جو اس نے کہا پھر اب بتاؤ میں کروں کیا؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو۔ کہنے لگا گھر بھی تو اسی حرام پیسے کا ہے۔ میں نے کہا تم قیمت تو لگواؤ، اس کی 9 لاکھ قیمت ہو۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو تم 9 لاکھ روپیہ قرضہ دے دو۔ اس نے اس کو 9 لاکھ قرضہ دے دیا۔ میں اب تم اپنا گھر بیچ کے وہ 9 لاکھ اس کو دے دو، یہ قرضہ تیرے لیے حلال ہے اور وہ رقم اس کے لیے حلال ہے، اب تم اس 9 لاکھ سے کام شروع کرو۔ تو اس نے اس 9 لاکھ سے کوئی آج کام بڑا ہو سکتا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے 9 لاکھ سے کام شروع کیا، اس نے اپنے حرام کمائی میں گھر بنایا 9 لاکھ کا، اور پچھلے مہینے اس نے حلال کمائی میں گھر خریدا ہے 1.25 کروڑ روپے کا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کو کافی ہو۔ تو بھائیو آپ اکثر دکاندار بیٹھے ہوئے ہو اور آج کی دکانداری جھوٹ فریب فراڈ میں برباد ہو چکی، تو میں صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں اپنی کمائیاں پاک کرو، صاف کرو۔ جیسے پانی میں کوئی ککھ ملے ہو، مٹی ملی ہو، پینے کو جی چاہے گا گلاس پھینک دیں، سالن کھٹا ہو چکا ہو کھانے کو جی چاہے گا پلیٹ ادھر پھینک دیں، تازہ خوشبو آ رہی ہو سالن میں
پانی ایسا صاف شفاف ہو، گلاس بھی صاف ہو، پینے کو دل کرتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی حرام ہوگا تو دیکھنے میں شفاف ہے، میرے پینے میں مجھے تکلیف نہ ہوگی، پر جو میری روح پر جو پانی پڑے گا تو میری روح ایک دم اس کا انگ انگ دکھنے لگ جائے گا۔ تازہ روٹی نکلی ہے تندور سے اور چولہے سے تازہ سالن اتر کے آیا ہے اور اس کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے، لیکن اگر وہ نمبر 2 مال دے کے یہ پیسہ کمایا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے یہ پیسہ کمایا ہے، تو جو یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا جیسے وہ کھٹا لقمہ میری طبیعت خراب کرتا ہے، یہ حرام لقمہ میری روح کو داغدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ میری امت روٹی کے پیچھے گمراہ نہ ہو۔ اپنی اولاد کے لیے روٹی نہیں مانگ، کمال عجیب شان۔ اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ انہم جعاع فاطعمہم، یا اللہ یہ بھوک ہیں ان کو کھانا دے، انہم عراۃ فاکسہم، یا اللہ یہ ننگے نے کپڑے پہنا، بشروا واملوا، تمہیں خوشخبریاں ہوں ان قریب تم پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور جب اپنے گھر کی باری آئی، اپنا گھر ہے، تو کہا یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، کبھی پوری نہ ہو۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے؟ صحابی وہ ہستی ہے جس کو ساری دنیا کے کتب ابدال اس کی تھوک کو نہیں پہنچ سکتے، عمل تو عمل ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، تو ہمارے نبی پیچھے سے گزرے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صبر دے، تو آپ نے غصے میں اس کو یوں لات ماری، پیچھے سے لات ماری، ایک دم وہ گھبرا کے پیچھے دیکھا تو ہمارے نبی نے کہا سألت اللہ البلا، اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے، ہیں اللہ سے امتحان مانگ رہا ہے، برداشت کر لے گا، اپنی دعا کو بدلو، یہ کہو اللہم آتینی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینی عذاب النار، یہ دعا بتلائی، اور یہ دعا ہمیں اللہ نے بتلائی ہے کہ مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے کامل دعا جتنی قرآن میں آئی ہیں، جتنی حدیث میں آئی ہیں، ساری دعاؤں کا نچوڑ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، ہمیں جہنم سے بچا۔ ہمارے نبی دعا یہاں سے شروع کرتے تھے، درمیان میں یہ دعا مانگتے تھے اور دعا ختم کرتے دوبارہ اس دعا کو مانگتے تھے، لیکن جب اپنی اولاد کا نمبر آیا کہ یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دے۔ کیوں؟ کہ میاں چنو کے دکاندار یہ نہ کہہ سکیں اگر ہم فراڈ نہ کرتے تو پھر بچوں کی روٹی کہاں سے پوری کرتے۔ کوئی آدمی بھی اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا بجلی کا بل کہاں سے دیں، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں، اگر یہ نہ کریں تو کہاں۔ وہ ملاوٹ والے تیل والے مجھے کہا تھا، یہ بات بتا رہا ہوں میں 1980 کی، 1980 میں وہ کہہ رہا تھا ایک ڈرم کے پیچھے 500 بچتا ہے، 500 میں میرے ٹیلی فون کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، میرا بجلی کا بل بھی ادا ہو جاتا ہے، 50 روپے میں تو ایک دن کا گوشت بھی نہیں آتا۔ یہ اس کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آج الفاظ ہیں۔ ان سب بتوں کو میرے نبی نے توڑا اپنے فاقوں سے اور اپنی اولاد کے فاقوں سے۔ حضرت فاطمہ زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں اور کبھی نہیں، وہ بھی حضرت علی نے بھیجا کہ فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بکریاں آئی ہیں تو لے آؤ، کو بچوں کا ہمارا گزارا ہی ہو جائے، بھوک نے بے حال کر دیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی تو اللہ کو کے محبوب کو اپنی بیٹی سے ایسی محبت تھی، جب انہیں سے دستک دی نا تو آپ نے فوراً کہا یہ فاطمہ کی دستک ہے، خالی دستک دینے کا، یہ فاطمہ کی دستک ہے۔ پہلے تو اس وقت میں کبھی نہیں آئی، اللہ خیر کرے۔ ایمن سے کہا دروازہ کھول، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوئی ہوں، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے یہ تو تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، آپ کی بیٹی بھی بھوکے ہیں، اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں، تو ہمارا کچھ ہو جائے۔ ساری امت کے لوگوں کو رزق حلال پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے چھری اٹھائی اور اپنی اولاد کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا بیٹی تیرے گھر میں بھوک ہے تو مجھے اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تیرے باپ کے گھر میں بھی 1 مہینہ ہو گیا چولہا کوئی نہیں جلا، 1 مہینہ
پھر آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دیتا ہوں، کھڑی ہیں میرے پاس، اور اگر چاہے تو تمہیں 5 دعائیں سکھا دیتا ہوں۔ یہ وقت ہے اتنے بڑے امتحان میں ڈالنے کا؟ وہ بکری بھی دے دیتے، دعائیں دونوں چیزیں نال کٹھیاں نہ ہو جانے۔ یا اس وقت میں تو بکری دے دیتے، فاطمہ سے زیادہ محبوب کون تھا؟ کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ جب آپ سفر میں جاتے تھے تو ساری بیویوں سے ملتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو مل کے پھر مدینہ چھوڑتے تھے۔ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے تھے، پھر اپنی باقی بیگمات اور ازواج کو جا کر ملا کرتے تھے۔ تو ان پر اتنی بڑی تلوار چلا دی، صرف میاں چنو کے تاجروں کو جھوٹ سے نکالنے کے لیے اور افسروں کو ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے اور ہر طبقے کے ہر مسلمان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے کہ روٹی کے پیچھے ظالم نہ بن جائیں۔ تو کہا میری بیٹی اب تو بتا، 5 بکریاں دوں 5 دعائیں دوں؟ تو وہ بھی سمجھ گئیں کہ ابا امتحان لے رہے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ 5 دعائیں سکھا دیں، بکریاں چھوڑو۔ اس باپ دا حوصلہ تھا، دیکھو جڑا دین بکھیں تو چھڈے پھر واپس آئے۔ جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی ماں، علی کی بیوی، تو آپ کا چہرہ خوشی سے ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا جب تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، چل جا کمپن۔ یہی امتحان حضرت علی سے لے لیا، ان کو پتا ہے کہ گھر میں روٹی نہیں، ایک نہ والا۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو دوپہر کا وقت کا بچے کدھر ہیں؟ کہا یہ بھوک کی شدت سے روتے تھے۔ تو علی ان کو باہر لے گئے بہلانے کے لیے کہ گھر میں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے ایک باغ میں دیکھا تو دونوں بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو گری پڑی نہیں کھجوریں ہوتی جن کو کسی کوے نے ٹھونک ماری، طوطے نے ٹھونک ماری، گر گئیں، وہ لاوارث ہوتی ہیں، اس کو اٹھانا میں کوئی قوت، اصلی وہ کٹھی کر رہے تھے۔ تو ہمارے نبی بھی ساتھ ساتھ جمع کرنے لگے۔ کہا علی دھوپ چڑھ رہی ہے، بچوں کو لے کے گھر واپس چلو۔ جن سے اتنی محبت و شفقت ہو ان کو بلا کر کہنے لگے علی تجھے 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ 5000 بکری تھا آج بھی بڑی شے نہیں، تمہیں 5000 بکری دوں 5 دعائیں دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ 5000 بکری بڑی دولت ہے، پر آپ مجھے 5 دعائیں دے دیں، بکریاں چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہ میاں چنو کا تاجر جھوٹ نہ بولے، میاں چنو کا افسر ظالم نہ ہو، میاں چنو کا ریڑی والا دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، فریب نہ کرے۔ تو آپ نے کہا تو دعا مانگا کر، اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تیرے لیے 5000 بکریوں سے بہتر ہے۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرا رزق حلال کر دے، وطیب لی کسبی، یا اللہ میرے اخلاق اعلیٰ کر دے، ووسع لی خلقی، یا اللہ مجھے قناعت دے دے، وقنعنی بما رزقتنی، یا اللہ میرا حرص و حوث ختم کر دے، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ کہ یہ 5 دعائیں 5000 بکریوں سے بہتر ہیں۔ تو بھائیو مسلمان دکاندار بن کے آؤ، شام کو جب آپ واپس جاؤ گے نا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں تھک جاتا ہے، پھر شام کو تھکا ہوا واپس جاتا ہے تو اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل آئے، سعد بن معاذ، ان کے ہاتھ سے سخت۔ آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں کسی چلاتا ہوں، ذمہ دار تھا نا، وہ ساڑی برادری آئی جب میں کئی آپ چلا، پانی بھی بارنا ہوتا ہے، کم بھی کرنا ہوتا ہے، بچیاں دی روٹی واسطے یا رسول اللہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوم لیا، کہا جو بچوں کو حلال کھلانے میں اپنے ہاتھوں کو تھکاتا ہے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو بھائی آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی دکانوں کو اپنی آخرت کا ذریعہ بناؤ، مقدر کا رزق آئے گا، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، سودے میں عیب ہے اسے بتائیں،
نقص ہے اسے بتائیں، کمی ہے اس کو بتائیں، اللہ آپ کا رزق آپ کو پہنچائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں سے، جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ورثہ چھوڑا۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، اب دولت کا اندازہ لگا لو۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ اور زمینیں الگ۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے میری تجارت کا ساری زندگی اصول رہا کہ میں نے نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ یہ سارا بازار آج اپسٹ ہو چکا ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرید لیتے ہیں ادھار، پھر آگے دیتے ہیں ادھار، اگلا واپس نہیں کرتا، پچھلا سر پہ چڑھا ہوتا ہے۔ تو ان میں جو ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں، جو رسہ کشی ہوتی، پھر گالم گلوچ، پھر بد اخلاقیاں، پھر ظلم و ستم، تو ادھار بیچنا ناجائز کوئی نہیں، ادھار خریدنا ناجائز کوئی نہیں، لیکن اگر ادھار خریدنا اور بیچنا ہے پھر گالیاں دینا چھوڑ دو، پھر پیسے کی کمی بیشی پر بے عزت کرنا چھوڑ دو، اور اگر بے عزت کرنا ہے اور گالیاں دینی ہے پھر ادھار دینا چھوڑ دو، ورنہ کسی مسلمان کو ایک ماں بیٹی کی گالی دے دی تو کروڑوں کا بھی نقصان ہے، تو یہ گالی دینے والا زیادہ مجرم ہو جائے گا اور وہ چھوٹا مجرم ہو جائے گا، پکڑا وہ بھی جائے گا، پکڑا یہ بھی جائے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے کبھی ادھار نہ بیچا نہ خریدا۔ دوسری کیا ہے، میں نے کبھی ذخیرہ کر کے سودا نہیں بیچا، جب مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دی۔ تو میرے بھانجے نے آلو رکھے تھے، میں کیا بیچے نہیں ہوں، کہ پاس غلطی کھا بیٹھا، اس لیے 1900 روپے ملتا ہوں 1200 روپے ملتا، اس لیے 1900 کی گوری چنگی بلی، میں کہ 2000 لینے 2000 لالچ انسان کو برباد کرتا ہے۔ تو میں نے کبھی سودا رکھ کے نہیں بیچ، جب نفع ملا فوراً بیچ دی۔ تیسرا اصول یہ تھا میری تجارت کا، میرے سودے میں عیب آیا تو میں نے گاہک کو بتایا بھائی اس میں یہ کمی ہے، آپ دیکھ لو، لینا ہے تو لے لو۔ یہ میں نے ایک جگہ بیان کیا، لوگ سننے والے سن رہے ہوتے ہیں۔ میری جماعت گئی پشاور میں ایک شو روم پر میں گیا گشت کرنے، تو وہ جو شو روم کا مالک تھا نا، کہنے لگا یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا، یہ اس کو 1 سال ہو گیا ہے، یہ نہیں بکی اور یہ تمہاری وجہ سے نہیں بکی۔ میں کہا میرا کیا قصور ہے، میں بیٹھا میاں تلمبے، تو بیٹھا ہے پشاور، تے میرا کیا قصور ہے؟ آندا تیرا بیان سن بیٹھا ہوں بھائی یہ سودے جو نقص ہوئے تو دسو۔ اے ہائی وہ بالکل نئی گاڑیوں کا کام کرتا تھا، لیکن وہ اتارنے میں نا وہ کوئی ایسی مس ہیپ ہوا کہ گاڑی اچھا خاصا اس میں وہ ڈنٹ پڑ گیا، پھر اس نے اس کو ٹھیک کروا دیا، نظر نہیں آتا تھا۔ تو جہاں گاہک آخے جناب یہ ڈنٹ پہ جی لینے تے لے لو، سال گزر گیا گڈی تھی کھلو، میں کہا تو این کر مینو ویچ چھڑ میں لے لینا، میں تیرا یہ نقصان پورا کر دینا، بھائی تو سال تو کھلاری ہوئی ہے، چل کی لینا مینو دس۔ آدھا نہیں تیرے پیٹے تو نہیں پاونی، پر میں ساری زندگی واسطے قسم کھا لی کہ میں کدی دھوکھا نہیں دینا، سودا وہ نقص ہے تو نقص میں دسنا۔ وہیں میری جماعت پشاور میں تھی، یا میں گھر واپس آیا ہوں تو اس کا فون ہے کہ میری گاڑی بک گئی، 1 ہفتے کے اندر بک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک شو روم سے 2 بنا دیے، پھر اس سے اور کاروبار بنا دیے، اس کا یوں پھیلتا چلا گیا کام، یوں پھیلتا چلا گیا، یوں پھیلتا چلا گیا، جو نظر یوں آتا تھا کہ بس یہ نہیں، چونکہ یہ ساری چوری کی گاڑیاں بیچتی۔ تو بھائیو مسلمان تاجر بن کے دکانیں کھولو تو شام کو نفع بھی لے جاؤ، نیکیاں بھی لے جاؤ۔ ذمہ داروں کو یہ دولت نصیب نہیں، آپ کو نصیب، ہم نے کیا بیچنا کیا خریدنا، لیکن آپ کا یہ خرید و فروخت، یہ ناپ تول کی درستگی۔ یہ بھی سنو، علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے کہ قرطبہ کے بازار میں ایک آدمی نے صبح دکان کھول کے اپنا ترازو توڑ دیا۔ پڑوسی دکاندار نے پوچھا کیوں توڑا ہے؟ کہنے لگا میرا گھر کے قریب ایک فوتگی ہوئی ہے، تو ہم سارے وہاں کٹھے تھے، تو وہ مرنے والے سے ہم کہتے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا میرے کو نہیں پڑھیا جا رہا، باقی باتیں کر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا جو میری دکان کا ترازو تھا، ترازو کا جو کانٹا یوں ہلتا تھا، وہ کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ باقی ساری گلاں کیتی جاندا، کلمہ نہیں پڑھیا جاندا۔ اس کنڈے نال اس کتنی روٹی کما لی ہوگی بھائی، 1,00,000 2 کروڑ 2 کروڑ 100 کروڑ 100 ارب، تے مردی واری کلمہ گیا تو کی لے کے گئے، وہ پلے کیا۔ تو بھائیو اپنے آپ کو حلال کا عادی بناؤ، اپنی تجارتوں کو جنت کا ذریعہ بناؤ،
اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا معیار انتہائی نچلے درجے کا رکھا کہ تاکہ روٹی کی وجہ سے کوئی فروخت نہ ہو جائے اور یہ حجت نہ بنے. اپنی اولاد پر بھی ہمیشہ مصیبتوں کی گھٹا رکھی کہ کوئی آپ کو یہ تانا نہ دے سکے قیامت کے دن آپ کی اولاد کے تو مزے تھے, ہم نے مصیبتیں دیکھی. تو نہیں, ساری مصیبتوں نے انہی کے گھر کے طواف کیے, وہاں سے بچی کھچی امت پر آئی ہیں. تو لہذا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ روٹی پوری کی تھوکری آ کر. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان ہے, اس ایمان کے لیے ضرورت ہے سیکھنے کی. اذان ہو جائے دکانیں بند کر دیا کرو, مسجد جاؤ. دکان جتنے گاہکوں باہر نکال دو, مسجد چلے جاؤ. میں کینیڈا میں تھا جماعت, تو ایک بنگلہ دیش کا پہلے اداکار تھا, پھر تبلیغ میں لگ کے توبہ کی, پھر شفٹ ہو گیا کینیڈا. وہاں اس نے دکان کھول لی گوشت کی. تو وہ کہنے لگا کوئی 50 کلومیٹر سے ایک آدمی آیا. اس وقت جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. چلو فرض نماز تو اگاں پیچھے ہو جاتی, جمعہ ایک بار ہی ہونا ہے ہفتے, تو وہ بھی نکل گیا. تو پتہ نکل ہی گیا. میں نے کہا سوری سر, میں اس وقت آپ کو سودا نہیں دے سکتا, میں نماز پڑھ کے پھر آؤں گا. کہنے لگا میں 50 کلومیٹر سے آیا ہوں, میں اس وقت میری معذرت. تو غصے ہو, کمائندہ تیری دکان پہ کبھی نہیں آؤں. میں نے کہا یہ آپ کی مرضی. تو 3-4 دن کے بعد میں نے دیکھا وہ پھر آ گیا. میں نے یار مجھے خیال آیا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے نقد پیسہ چھوڑنے پر مجبور کر کے اور باہر نکال دیا. یقیناً سچائی ہوگی تیرے پاس, سچائی ہوگی. تو جب اذان ہو جائے تو آپ دکانیں ساری بند کر چاہیں مسجد کی طرف. سارا بازار سنسان ہو, سناٹا ہو, سب دوڑے مسجد کی طرف. تو اللہ تعالیٰ سجدوں میں جو اللہ کی ملاقات ہے اور کہیں بھی نہیں. جو مشکل پیش آئے سجدے میں جاؤ, اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگو, یا اللہ تیرا غلام تیرے در پر. تو کم از کم فرض نماز میں کوتاہی بالکل نہ. رزق بڑھانے کے لیے فرض نماز کی پابندی. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت. جو یہ چاہے, میرے نبی نے فرمایا کہ اس کا رزق بڑھ جائے, اس کی عمر بھی بڑھ جائے, تو ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ مر گئے, خالہ ہے, چاچا ہے, پھوپھی ہے, ماموں ہے, ان کی خدمت کرے. کوئی بھی سلسلہ نہیں, ایصال ثواب کرے. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے کہا تیری ماں زندہ کا جی مر گئی. کہا خالہ زندہ کا جی ہاں. کہا جاؤ اس کی خدمت کر, معاف ہو جائے. تو میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کا رزق بڑھ جائے, اس کی عمر بڑھ جائے, تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ زندہ ہیں, ان کی خدمت کرو. وہ دنیا کی بھی نجات ہے, آخرت کی بھی نجات ہے. باوضو رہو, رزق بڑھے گا. اللہ کے نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کیا کروں؟ آپ نے فرمایا باوضو رہو, اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. جو اشراق پڑھ کے نکلے گا مسجد سے, اللہ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ دار بن جائے گا. جو 8-10 بجے 2 نفل پڑھ لے گا, اللہ اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرمانی شروع کر دے گا. یہ وہ اسباب ہیں جن سے اللہ رزق بڑھا دیا کرتا ہے. دنیا بھی بنتی ہے, عقبہ بھی بنتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی بیمار ہوا, اس کے 4 بیٹے. تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا بھائی ایک سودا کرو, جو تسی چاہ کے لے جاؤ, تسی خدمت کرو, میں نہیں کرنی, جائیداد ساری میرے نہ کر دو. انہوں نے کہا جی کوئی کملے ہیں خدمت بھی کری تو جائیداد بھی تینوں دے بھی. انہوں نے کہا پھر یہ الٹا کر لو, ساری جائیداد تسی اپنے نہ کرا لو, پیو مینو دے دو, اینو ہاتھ نہ لاؤ. انہوں نے کہا اے سودا بالکل سانو منظور ہے, چلو یہ میرے کو ہنے لکھا دو. ساری جائیداد اپنی بھائیوں کو دے دی اور باپ کو گھر لے کے آ گئے, اور اس کی دن رات خدمت کر 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 سب کچھ اس پہ لگا دیا. باپ بھی مر گیا, آپ بھی ویلا ہو گیا. اب آیا فاقہ, کھانے میں کچھ نہیں. رات کو خواب دیکھا ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار ہیں, نکالو. اس نے پوچھا برکت والے کا؟ نہیں. کہ مجھے نہیں چاہیے. اگلے دن خواب آیا فلاں جگہ 10 دینار ہیں, نکالو. اس نے کہا برکت والے کا؟ نہیں. کہ مجھے نہیں چاہیے. اگلے دن خواب آیا فلاں درخت کے نیچے 1 دینار ہے, نکالو. یہ پوچھتا ہے برکت والا کہاں؟ برکت والا. اب باپ کی خدمت کی واپسی شروع ہو رہی. یہ گیا, زمین کھودی, 1 دینار نکلا. دینار لے کر بازار کو رخ کیا کہ کچھ چیز لے لوں. مچھلی فروخت ہو تھی بڑی, مچھلی اٹھا کے لیا. مچھلی ہمارے یہاں تو کاٹ کے دیتے ہیں نا, یہ اب بھی ادھر رواج ہے, کاٹ کے نہیں ایویں چاہ کے دے. وہ کاٹتے بھی نہیں, میں سیدھی ساری تیل پا کے تل دیں. اس کو لے کر آیا,
جب اس نے اس کو چیرا تو اس میں سے اس کے یہاں کا گلپیڑوں میں 2 موتی نکلے، انڈے کے برابر موٹے۔ وہ حیران ہوا، وہ ایک موتی لے کر جوہری کے پاس گیا، یہ بادشاہ کے پاس جاؤ۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے جوہریوں کو بلایا کہ اس کی قیمت لگاؤ۔ ان کا جی 18 خچر سونے کے بھرے ہوئے، کہ اس کو تول کے دے دو۔ 18 خچر گھر آ گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو جوہریوں نے کہا حضور بادشاہ سلامت یہ جوڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھو اس کے بعد دوسرا بھی ہے؟ تو بادشاہ نے اس کو بولا ہے، وہ بادشاہ آج کہتے تھے نہیں قبضہ گروپ، کیا حکومت کیا عوام ساری قبضہ گروپ۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کبھی تیرے پاس دوسرا ہے اس کا؟ کہا جی ہے۔ کہا یار وہ دے دو۔ کہا جی پہلے قیمت آپ نے لگایا، میں لگاؤں گا۔ کہا لگاؤ بھائی لگاؤ۔ کہا جی 60 خچر لوں گا، 60 خچر۔ کہا ہمیں تول کے دے دو۔ تو باپ کی خدمت نے 11 پشتوں کے لیے روٹی کا انتظام کرنا۔ اب 3 دن پہلے میرے پاس ہمارا اپنے ذمہ دار بھائی آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا میرا پتر ایڈا نا فرمان ہے جی اگے جو سڑدا وے پیا ہوئے تو میں اے ناکساں شالا بچ گیا۔ یہ دنیا کی مثال دے دی، اب آخرت کی بھی سن لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ میرا جنت کا ساتھی کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو گئے، کسائی کتنے میرے نال لگے؟ میں اندر کوئی کتب ابدال کوئی ولی، یہ کیڑا کسائی میرے پیڑ پہ گئے؟ وہ گئے بازار تو ایک کسائی اپنا جنہیں سارے کسائی سودا بیچ رہے، وہ بھی بیچ رہے۔ جب دن شام ڈھلی تو اس نے ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، باقی گوشت بک گیا، گھر کو چل دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ لو۔ جب وہ گھر جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میاں میں بھی آ سکنا تیرے ہو؟ جی آ جاؤ۔ نہیں پہچانے کہ موسیٰ علیہ السلام اندر آ۔ اس نے جا کے اپنا گوشت تیار کیا، ہانڈی پہ دھر دیا، پھر آٹا گوندنے بیٹھ گیا، پھر آٹے کو رکھ کے خمیر اس کو نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر سالن پکا کے نیچے اتارا، پھر روٹیاں تیار کی، پھر ان کو تھالی میں سجا کر، ایک بوڑھی عورت ایسے گری پڑی تھی، اس نے اس کو اٹھا کر الٹے کندھے کا سہارا دے کے سیدھے ہاتھ سے اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا کہ بس تو اس نے ایسے ماں کا منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو کچھ بولنے لگی۔ تو ویسے سیدھے ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی صاحب کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، بہت بوڑھی ہو گئی ہے، میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں سارے کام خود کر کے جاتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے خدمت اس کی کرتا ہوں، پھر بچوں کی کرتا ہوں۔ ساڑھے پاسے کی رواج جیسے اپنی بیوی نے تو کر میں ویلا کوئی، تو میری ماں دی کر میں ویلا کوئی۔ میری بیوی کے تو ذمے بھی نہیں میری ماں کی کرنا، میری بیوی کے ذمے میری خدمت تو ہے، میرے بچوں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت کوئی نہیں۔ وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، کرنی چاہیے، نہ کرے تو وہ مجرم کوئی نہیں۔ شریعت اس کو مجرم نہیں کہ قرار دے، ہاں میں مجرم ہوں اگر میں نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی۔ کہا جی میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو پھر سارے آ کے کرتا ہوں، پھر بچوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی۔ کہا جی بس ماں جو ہوئی، ماں کملی ماں، جب اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تین جنت جو موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ لے بولا میں کتنے تے موسیٰ کتنے؟ دنیا بھی آپ کو بتا دی، آخرت بھی بتا دی۔ یہ وہ راستے ہیں جن سے رزق آتا ہے، جن کو لوگوں نے سمجھا نہیں، پھیرا پھیری نو ہی روٹی سمجھا، جھوٹ ہی روٹی ہے، غلط بیانی ہی رزق ہے۔ یہ سانپ بچھو ہیں جو پیٹ میں جاتے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو ہرا نہیں کیا، نہ مجھے کریں گے نہ آپ کو کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میاں چنو کو ایک دیانتدار شہر بناؤ، یہاں آنے والا اس خطرے سے نہ کہ لٹ جاؤں پتہ نہیں میں نے کی مار دینا، جو آئے وہ اطمینان سے آئے کہ اللہ کے فضل سے سارے لوگ دیانتدار ہیں، مجھے صحیح چیز ملے گی، مجھے ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ ایک کپڑے کا دکاندار مجھ سے کہنے لگا جو صبح صبح قرآن شریف پڑھتا بیٹھوں، ایک بندہ آ گیا جی میں دھی در، پتہ ہے لوگ بیٹیوں کے جہیز کیسے تیار کرتے، غربت کا دور ہے۔ کہا جی میں دھی در داج بناونا ہے، تو تو قرآن پڑھتا بیٹھا ہے، چنگا ہی بندہ اسے میں آج تیرے کو کپڑا لے جانا۔ پھر آگے وہ ظالم کہنے لگا جی میں جناب 16 روپے والا کپڑا 48 روپے چ بیچ چھڑے۔ اس پر وہ ظالم فخر کر رہا تھا، میں اللہ تیرے بیچن تے تو قرآن دی قیمت صرف 24 روپے لائی، 32 روپے 3 گنا بیچ، 16 کا 48 میں بیچ، اور اس کو کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ منہ فخر سے بتا رہا ہے۔ ندامت تو مجھے پتا تھا کہ جناب میں 48 روپے جو بیچ چھڑے آجائے۔ اس نے کتنی مشقتوں سے خریدا، پیسہ اکٹھا کیا ہوگا۔ میں فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس گھر کو آ رہا ہوں تو ایک ریڑھی والا مجھے نظر آیا، دور سے اس کی بڑی داڑھی، ریڑھی والے کی داڑھی دوڑی کوئی نہیں ہوتی، ہم ہی کھلوتے ہوتے ہیں، جب میری نظروں میں جیسے جب میں قریب سے گزرا تو پھر میں نے کہیں غور نہ لیا، وہ روئی جاوے، انج روئی جاوے، ایک ہنج ہوتی ایڈی ایڈی موٹی، اور اس کے آگے ایک پیٹی پڑی تھی،
اس پر وہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رو رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا, میں کہا بابا جی خیر ہے, کی گل ہے؟ تو اس نے پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی, سیب کی پیٹی تھی, اوپر اچھے سیب تھے, نیچے سارے گلے ہوئے سیب. مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی, ان جڑی بہت آئی نا بہت, وہ میرا ہاں پاڑ گئی. میں ہن بھی رو پیا, میں ہر باری رو پا, میں قصہ سنا کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی, میں ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے, وہ شام تک بک جاتی ہے. شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں. آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی. کتنے کوئٹے دے باغاں چ پیٹی لگی ہوئے گی, اس بھی آخیا ہوئے گا بچوں کو کتوں روٹی دوں, میں بھی تو دیونی روٹی بچوں. لیکن اس نے بچوں کو روٹی تو کھلائی پر کسی کے منہ سے نوالا کھینچ لیا. یہ ظلم و ستم ہے, اتنی نیچے سے شروع ہو کر شاہی ایوانوں تک پہنچا ہوا ہے. یہ زمین ہلنے والی, میں تمہیں بتا رہا ہوں, یہ نقشہ ٹوٹنے والا ہے. اس کو اللہ زیادہ دیر نہیں چلائے. حضرت علی کا فرمان ہے حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل جاتی ہیں, ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. جب ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک ظالم بن چکا ہو تو وہ دیس ان قریب ہلنے والا ہے. یا توبہ کریں گے یا کوئی دھماکہ ہو جائے گا. اس لیے بھائیو توبہ کرو, لوگوں سے توبہ کرواؤ, تبلیغ میں جاؤ. تمہارا مرکز کنارے پر بنا ہوا ہے, ہر جمعرات کو وہاں جا کے بیان میں شرکت کرو, رات قیام کرو. مہینے میں 3 دن لگاؤ, ہر مہینے ہر بازار کی 3 دن کی جماعت نکلے. یہ اللہ کی راہ میں جانا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب لائے گا اور آپ کو سچائی کا خوگر بنائے گا, اور آپ کی تجارت آپ کی جنت کا ذریعہ بنے گی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ موقع میسر کرے تو پھر 4 مہینے کی نیت کر کے نکلو, چلے کی نیت کر کے نکلو, تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام تاجروں نے پھیلایا ہے. بہت چھوٹا حصہ ہے جہاں اسلام جہاد سے پھیلا, دعوت سے اور لشکر کشی سے, لیکن بہت بڑا اسلامی جو کام کیا ہے اسلام کے پھیلانے کا وہ تاجروں نے کیا. تجارت کے ذریعے سے اسلام کی دعوت. سارا انڈونیشیا تاجروں کے ذریعے مسلمان. فلپائن میں آج سے 70 سال پہلے 70% مسلمان تھے, آج 13% رہ گئے ہیں. فلپائن کو مسلمان کیا یمن کے تاجروں. بھی بنو, اسلام پھیلانے والے بھی بنو. پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کے لیے نیتیں کرو. تو سارے بھائی ارادے کرتے ہو نا بھائی, ہے نا؟